آج ہم خلیات کی دنیا میں ایک بہت ہی دلچسپ سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ننھے کارخانے، یہ سیلز آپس میں اور اپنے ماحول سے کیسے بات چیت کرتے ہیں۔ جی، یہ عمل جسے سیلولر سگنل ٹرانسڈکشن کہتے ہیں، بنیادی طور پر یہ کہانی ہے کہ کیسے ایک بیرونی پیغام، کوئی سگنل؟ ہاں، کوئی سگنل جیسے کوئی ہارمون، کیسے وہ خلیے کے اندر ایک مخصوص رد عمل پیدا کرتا ہے۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان کی مدد سے ہم اس پیچیدہ مواصلاتی نظام کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، اور یہ نظام بظاہر جتنا پیچیدہ لگتا ہے اس کے بنیادی اصول وہ بہت منظم ہے۔ سمجھیں کہ یہ 4 قدموں کا ایک آپ کہہ لیں رقص ہے۔ پہلا قدم وصولی، ریسیپشن۔ وصولی، ٹھیک، جی ہاں، جہاں خلیہ باہر سے آنے والے سگنل کو اپنے خاص ریسیپٹر پر وصول کرتا ہے، جیسے کوئی اینٹینا نہیں ہوتا سگنل پکڑتا ہے ویسے۔ دوسرا قدم ہے ترسیل، ٹرانسڈکشن۔ ترسیل، جی، جہاں یہ سگنل خلیے کے اندر مختلف مالیکیولز کی ایک زنجیر کے ذریعے آگے بڑھایا جاتا ہے، اور اکثر اس کی شدت کو بڑھایا بھی جاتا ہے، ایمپلیفائی کیا جاتا ہے۔ اچھا، تیسرا قدم رد عمل، رسپانس۔ اوکے، رد عمل، جی، جہاں خلیہ اس پیغام پر عمل کرتا ہے، شاید کوئی نئی چیز بنائے، حرکت کرے یا اپنی سرگرمی بدل دے۔ اور چوتھا جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے مگر ہے بہت اہم، وہ ہے خاتمہ، ٹرمینیشن۔ خاتمہ، ٹرمینیشن، جی، یعنی سگنل کو بند کرنا، تاکہ خلیہ ہر وقت آپ سمجھیں شور میں نہ رہے اور واپس اپنی پرسکون حالت میں آ سکے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا محور یہی 4 مراحل ہوں گے، خاص طور پر وہ پیغام وصول کرنے والے بنیادی پیغام رساں، جی، اور پھر اسے خلیے کے اندر پھیلانے والے ثانوی پیغام رساں۔ بالکل، سیکنڈری میسنجرز۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ پورا نظام کیسے چلتا ہے اور اسے قابو میں رکھنا، اسے کنٹرول کرنا زندگی کے لیے اتنا اہم کیوں ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ان پہلے پیغام لانے والوں سے، بنیادی پیغام رساں، پرائمری میسنجرز۔ یہ کون ہے، کہاں سے آتے ہیں؟ بنیادی پیغام رساں یہ وہ پہلے قاصد ہیں جو خلیے کے دروازے پر آپ کہہ لیں دستک دیتے ہیں۔ یہ وہ مالیکیولز ہیں جو جسم میں ایک جگہ بنتے ہیں اور پھر خون یا عصبی نظام کے ذریعے سفر کر کے اپنے ہدف خلیات تک پہنچتے ہیں۔ اچھا، ان کی کئی قسمیں ہیں، جیسے ہارمونز۔ انسولین کو ہی لے لیں، جو لبلبے سے نکل کر جسم کے خلیات کو بتاتا ہے کہ بھائی خون سے شکر جذب کرو۔ یا ایڈرینلین، جو خطرے کے وقت جسم کو تیار کرتا ہے۔ رائٹ۔ پھر نیورو ٹرانسمیٹر ہیں، جیسے ایسیٹیل کولین، جو پٹھوں کو سکڑنے کا حکم دیتا ہے، یا ڈوپامین، جو دماغ میں موڈ اور حرکت کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسی طرح گروتھ فیکٹرز ہیں، جو خلیوں کی نشو و نما اور تقسیم کو تحریک دیتے ہیں، اور سائٹوکائنز، جو مدافعتی نظام کے خلیے آپس میں استعمال کرتے ہیں پیغام رسانی کے لیے۔ یعنی یہ وہ بیرونی آوازیں ہیں جنہیں خلیہ سنتا ہے، لیکن یہ آواز خلیے کی دیواروں کے پار کیسے جاتی ہے؟ کیا یہ قاصد خود اندر داخل ہوتے ہیں؟ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ زیادہ تر بنیادی پیغام رساں، خاص طور پر وہ جو پروٹین یا پیپٹائڈ سے بنے ہوتے ہیں، جیسے انسولین، جی، وہ خلیے کی بیرونی جھلی، وہ جو چکنی سی ہوتی ہے، سیل میمبرین، اس کو پار نہیں کر سکتے۔ اوہ، کیوں؟ وہ یا تو بہت بڑے ہوتے ہیں یا پھر پانی میں حل پذیر ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جھلی پر موجود خاص پروٹین ریسیپٹر سے جڑ جاتے ہیں۔ اچھا، ریسیپٹر سے؟ جی، یہ جڑنا بالکل ایک مخصوص چابی کا تالے میں لگنے جیسا ہے۔ جیسے ہی چابی لگتی ہے، تالے کی ساخت بدلتی ہے، اور یہ تبدیلی خلیے کے اندر پیغام پہنچا دیتی ہے کہ بھئی باہر کوئی آیا ہے۔ سمجھ گئی۔ البتہ کچھ پیغام رساں، جیسے اسٹیرائڈ ہارمونز جو کولیسٹرول سے بنتے ہیں، جی، وہ چکنائی میں حل پذیر ہوتے ہیں، تو وہ جھلی سے گزر کر سیدھا خلیے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اور وہاں اپنے ریسیپٹر سے ملتے ہیں۔ اچھا، تو باہر سے پیغام آیا، ریسیپٹر نے اسے وصول کیا اور اندر خبر کر دی۔ اب اصل کہانی خلیے کے اندر شروع ہوتی ہے، جہاں ثانوی پیغام رساں، سیکنڈری میسنجرز، وہ میدان میں آتے ہیں۔ یہ نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ دوسرے نمبر پر آتے ہیں۔ ان کا کیا کردار ہے؟ ثانوی پیغام رساں آپ سمجھیں کہ یہ خلیے کے اندرونی افواہ پھیلانے والے ہیں، لیکن بڑے منظم طریقے سے۔ اچھا، افواہ پھیلانے والے۔ جی، یہ چھوٹے تیزی سے پھیلنے والے مالیکیولز یا آئنز ہوتے ہیں جو ریسیپٹر سے ملنے والے پہلے کمزور سے سگنل کو لیتے ہیں اور اسے خلیے کے اندرونی حصوں تک پہنچاتے ہیں، اور اکثر اسے کئی گنا بڑھا دیتے ہیں، ایمپلیفائی کر دیتے ہیں۔
एम्प्लीफाई। एक रिसेप्टर के फाल होने से हजारों सानवी पैगाम रसां बन सकते हैं, जो फिर आगे हजारों दूसरे मॉलिक्यूल्स को फाल कर सकते हैं। ये एक छोटे से बैरूनी इशारे को हुलिये के अंदर एक बड़े रद्द अमल में बदलने का तरीका है। ये रिसेप्टर और हतमी काम के दरमियान आप कह लें पुल का काम करते हैं। ये एम्प्लीफिकेशन वाली बात बहुत दिलचस्प है। गोया एक सरगोशी को एक चीख में बदल दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलें कुछ मशहूर सानवी पैगाम रसां पर नजर डालते हैं। ज़राए में सबसे पहले साइक्लिक एएमपी यानी CAMP का जिक्र है। ये क्या बला है? हाँ, CMP तो एक क्लासिक मिसाल है। इसे अर्ल सिडरलैंड ने दरियाफ्त किया था जब वो एड्रेनलिन के असरात का मुताला कर रहे थे। ये बनता है खुलिये की तवानाई की करेंसी ATP से। ATP से? अच्छा। जी, जब कोई हार्मोन जैसे एड्रेनलिन अपने मखसूस रिसेप्टर, खासतौर पर GPCRs। GPCRs, ये वही G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स? बिल्कुल, ये खुलिये की सतह के सबसे आम रिसेप्टर्स में से हैं। तो जब हार्मोन उनसे जुड़ता है तो ये रिसेप्टर एक दरमियानी आदमी यानी G प्रोटीन को फाल करता है। ये G प्रोटीन फिर एक एंजाइम एडेनाइलेट साइक्लेस को जगाता है और ये एंजाइम तेजी से ATP को CMP में बदलना शुरू कर देता है। ओके, और फिर ये CMP क्या करता है? ये कौन सी अफवाह फैलाता है? CAMP जाकर ना एक और अहम एंजाइम को, जिसे कहते हैं प्रोटीन काइनेज A यानी PKA, उसे फ़ाल कर देता है। अच्छा, PK। जी, और ये काइनेज जो होते हैं ना, ये समझें कि वो एंजाइम हैं जो दूसरे प्रोटीन्स पर एक छोटा सा फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देते हैं। ओह, यानी फॉस्फोरिलेशन? बिल्कुल, फॉस्फोरिलेशन। और ये ऐसा है जैसे PKA दूसरे प्रोटीन्स पर कोई ऑन या ऑफ का बटन दबा रहा हो। ये फॉस्फोरिलेशन उन प्रोटीन्स की सरगर्मी को बदल देती है, जिससे खलिये का मखसूस रद्द अमल सामने आता है। जैसे ज़राए में जिक्र है कि एड्रेनलिन जिगर में वो CAMP के जरिए PKA को फ़ाल करती है जी, जो फिर उन एंजाइम्स को ऑन करता है जो ज़ख़ीरा शुदा ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज बनाते हैं। यूं जिस्म को फौरी तवानाई मिलती है। वाह, यानी एक हार्मोन, फिर रिसेप्टर, फिर G प्रोटीन, फिर एंजाइम, फिर CMP, फिर PK और फिर जाकर ग्लाइकोजन टूटा। ये तो पूरी जंजीर है। जी, एक पूरी कैस्केड है। अच्छा, क्या CMP अकेला है या इस जैसे और भी हैं? ज़राए में CGMP का भी जिक्र है। जी हाँ, CGMP इसका करीबी रिश्तेदार है। ये GTP से बनता है, एक और तवानाई मॉलिक्यूल, और इसे बनाने वाला एंजाइम है ग्वेनाइलेट साइक्लेस। ये बीनाई में, विजन में बहुत अहम किरदार अदा करता है और शायद इसका सबसे मशहूर काम है खून की नालियों को फैलाना, वेज़ोडाइलेशन। अच्छा, वो कैसे? जब खून की नालियों के पट्टों को आराम देने का सिग्नल आता है तो एक खास मॉलिक्यूल नाइट्रिक ऑक्साइड, NO? जी, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये ग्वेनाइलेट साइक्लेस को फाल करता है। ये CGMP बनाता है और CGMP पट्टों को रिलैक्स कर देता है, जिससे नाली फैल जाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड, वो तो एक गैस है। इस पर बाद में आते हैं। जी, जरूर। पहले एक और जोड़ी का जिक्र है, IP3 और DAG। ये क्या करते हैं? ये दोनों एक साथ पैदा होते हैं और अक्सर मिलकर काम करते हैं। इनकी कहानी खलिये की झिल्ली में मौजूद एक खास लिपिड PyP2 से शुरू होती है। PyP2? जी, फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल बिसफॉस्फेट। तो जब कोई मुनासिब सिग्नल जैसे वैसोप्रेसिन हार्मोन अपने रिसेप्टर से जुड़ता है तो एक एंजाइम फॉस्फोलाइपेज C यानी PLC वो फाल होता है। ये PLC कैंची की तरह PIP2 को दो हिस्सों में काट देता है। एक हिस्सा बनता है IP3, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। जी, और दूसरा DAG। डायसिल ग्लिसरॉल। बिल्कुल। और ये दोनों कटे हुए हिस्से क्या करते हैं? IP3 जो है वो पानी में हल होकर खलिये के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER तक पहुंचता है। ER, ये खलिये का कैल्शियम का गोदाम। बिल्कुल, कैल्शियम का स्टोर। IP3 इस गोदाम का दरवाजा खोलता है, जिससे कैल्शियम आयंस Ca2+ तेजी से साइटोप्लाज्म में खारिज होते हैं। ओह, दूसरी तरफ DAG वो झिल्ली में ही रहता है और वहां एक और काइनेज एंजाइम प्रोटीन काइनेज C यानी PKC को फाल करता है।
PKC جی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ PKC کو پوری طرح فعال ہونے کے لیے اکثر اس کیلشیم کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو IP3 نے خارج کروایا تھا۔ اچھا، تو یہ دونوں مل کر کام کر رہے ہیں؟ جی، تو یہ دونوں مل کر PKC کو جگاتے ہیں جو پھر دوسرے پروٹینز کو فاسفوریلیٹ کر کے خلیے کا رد عمل شروع کرواتا ہے۔ تو IP3 نے کیلشیم کو باہر نکالا اور DAG نے PKC کو پکڑا اور دونوں نے مل کر کام شروع کیا۔ یہ تو بڑا مربوط نظام لگتا ہے۔ بالکل۔ اور آپ نے کیلشیم Ca2+ کا ذکر کیا، ذرائع اسے بھی ایک اہم ثانوی پیغام رساں بتاتے ہیں۔ کیلشیم آئنز تو شاید سب سے زیادہ ورسٹائل پیغام رساں ہیں۔ اچھا؟ جی، خلیہ عام طور پر اپنے اندر کیلشیم کی مقدار بہت کم رکھتے ہیں۔ اسے ER یا مائٹوکونڈریا میں پمپ کر کے رکھتے ہیں یا خلیے سے باہر نکال دیتے ہیں۔ جب IP3 یا کسی اور سگنل کی وجہ سے اندر کیلشیم کی سطح اچانک بڑھتی ہے تو یہ ایک بڑا واقعہ ہوتا ہے خلیے کے لیے۔ یہ بڑھا ہوا کیلشیم پھر کیلموڈیولن نامی پروٹین سے جڑتا ہے۔ کیلموڈیولن؟ جی، یہ کیلشیم کیلموڈیولن کمپلیکس پھر بہت سے دوسرے انزائمز بشمول CAMKs کیلشیم کیلیم ماڈیولن ڈیپینڈنٹ کائنیزز ان کو فعال کرتا ہے۔ پٹھوں کا سکڑنا، مسل کانٹریکشن، وہ تو کیلشیم کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ وہاں یہ ٹروپونن سے جڑ کر یہ عمل شروع کرتا ہے۔ یہ واقعی ایک عالمگیر سگنل ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اس منفرد پیغام رساں کی طرف جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا تھا، نائٹرک آکسائڈ NO۔ ایک گیس کیسے پیغام پہنچاتی ہے؟ یہ تو بہت عجیب لگتا ہے۔ ہاں، یہ واقعی غیر معمولی ہے۔ NO ایک چھوٹی غیر مستحکم گیس ہے۔ یہ امینو ایسڈ آرجینین سے بنتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ گیس ہونے کی وجہ سے یہ خلیے کی جھلیوں سے آسانی سے آر پار گزر سکتی ہے۔ اوہ، مطلب اسے ریسپٹر کی ضرورت نہیں؟ بالکل، اسے کسی ریسپٹر کی ضرورت نہیں۔ یہ جہاں بنتی ہے وہاں سے سیدھا پڑوسی خلیات میں پھیل جاتی ہے۔ ڈیفیوز کر جاتی ہے؟ اور وہاں جا کر کیا کرتی ہے؟ NO براہ راست خدف خلیے کے اندر موجود انزائم گوائنائلیٹ سائیکلیز کو فعال کرتی ہے۔ اچھا، وہی انزائم جو CGMP بناتا ہے۔ جی ہاں، وہی انزائم۔ تو NO کا اثر CMGP کی سطح بڑھا کر ہوتا ہے۔ جیسا ہم نے پہلے بات کی، CMGP ہموار پٹھوں کو آرام دیتا ہے۔ خون کی نالیوں کی مثال لیں۔ جب خون کی نالی کی اندرونی تہہ انڈوتھیلیم کو سگنل ملتا ہے جیسے ایسیٹائل کولین سے، وہ NO بناتی ہے۔ یہ NO ساتھ والے پٹھوں کے خلیات میں پھیلتی ہے، وہاں CMGP بڑھاتی ہے، پٹھے ریلیکس ہوتے ہیں اور نالی پھیل جاتی ہے، ویزو ڈائلیشن ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے پیغام رساں CAMP، CMGP، IP3، DAG، Ca2+، NO، یہ سب مل کر خلیے کے اندر ایک پیچیدہ مگر بڑا مربوط مواصلاتی نیٹ ورک بناتے ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن اگر یہ سگنلز اتنے طاقتور ہیں اور ایک سگنل اتنا پھیل سکتا ہے، ایمپلیفائی ہو سکتا ہے، تو پھر خلیہ انہیں بند کیسے کرتا ہے؟ مطلب انہیں کنٹرول کرنا تو بہت ضروری ہوگا۔ یہ نکتہ شاید سب سے زیادہ اہم ہے۔ ان راستوں کو قابو میں رکھنا یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ اچھا؟ جی، اگر سگنل بند نہ ہو تو خلیات بے قابو ہو سکتے ہیں۔ کینسر کی ایک بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ خلیوں کو بڑھنے کے سگنل ملنا بند نہیں ہوتے۔ او خدایا! یا پھر خلیہ غیر ضروری طور پر توانائی خرچ کرتا رہے گا۔ اس لیے خلیے کے پاس ان سگنلز کو روکنے اور کنٹرول کرنے کے کئی شاندار طریقے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کیا یہ کوئی آف سوئچ جیسا نظام ہے؟ بالکل، کئی طرح کے آف سوئچ ہے۔ ایک طریقہ ہے حساسیت میں کمی، ڈی سینسٹائزیشن۔ ڈی سینسٹائزیشن۔ جی، اگر ایک ریسپٹر پر مسلسل سگنل آتا رہے تو خلیہ اس ریسپٹر کو وقتی طور پر آپ کہیں بہرا کر دیتا ہے۔ مثلاً ایڈرینلین کے ریسپٹر بیٹا ایڈرینرجک والے، ان پر فاسفیٹ جوڑ کر اسے غیر فعال کر دیا جاتا ہے یا اسے خلیے کی سطح سے اندر کھینچ لیا جاتا ہے، انٹرنلائز کر لیا جاتا ہے تاکہ وہ مزید سگنل نہ پکڑ سکے۔ اچھا۔ اور اگر سگنل بہت لمبے عرصے تک رہے تو ان ریسپٹرز کو مکمل طور پر ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ریسپٹر ڈاؤن ریگولیشن، یعنی ریسپٹر کم کر دیے جاتے ہیں۔ جی۔ دوسرا طریقہ ہے خود ان ثانوی پیغام رساں کو ختم کرنا۔ اچھا، انہیں بھی؟ بالکل، جیسے ہی سگنل کا کام پورا ہو انہیں فوراً صاف کرنا ضروری ہے۔ CAMP اور CGMP کو فاسفو ڈائسٹریز نامی انزائم توڑ کر غیر فعال کر دیتے ہیں۔ فاسفو ڈائسٹریز؟ جی،
جن پروٹینز کو کائنیزز نے فاسفیٹ جوڑ کر آن کیا تھا انہیں فاسفیٹیز نامی انزائم فاسفیٹ ہٹا کر واپس آف کر دیتے ہیں۔ اچھا، یعنی کائنیز کا الٹ کام۔ بالکل، کائنیز فاسفیٹ لگاتا ہے، فاسفیٹیز ہٹاتا ہے، اور کیلشیم کو واپس گوداموں میں ER میں پمپ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی پیغام پہنچانے والوں کو بھی ٹھکانے لگانا پڑتا ہے۔ بالکل۔ تیسرا طریقہ ہے منفی فیڈ بیک، نیگیٹو فیڈ بیک۔ منفی فیڈ بیک؟ جی، یہ بڑا ذہین طریقہ ہے۔ اس میں جب سگنلنگ کا راستہ چل پڑتا ہے اور اپنا کام کر لیتا ہے تو اس کا نتیجہ، اس کا پروڈکٹ خود ہی پیچھے جا کر اسی راستے کے شروع کے کسی قدم کو روک دیتا ہے۔ جیسے اگر CAMP بہت زیادہ بن جائے تو وہ خود ہی اپنے بنانے والے انزائم ایڈینائلیٹ سائیکلیز کو سست کر سکتا ہے۔ یہ ایک طرح کا خودکار کنٹرول ہے۔ واہ! دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرنے میں CAMP اور کیلشیم کے راستے اسی طرح مل کر کام کرتے ہیں۔ یہ سب مل کر یقینی بناتے ہیں کہ خلیے کا رد عمل مناسب ہو اور متوازن ہو۔ تو خلاصہ یہ کہ خلیات کا یہ مواصلاتی نظام صرف پیغام بھیجنے اور وصول کرنے کا نام نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ اسے کب، کتنا اور کیسے بڑھانا ہے، اور سب سے اہم اسے کب بند کرنا ہے، یہ سب بھی اسی کا حصہ ہے۔ جی ہاں۔ یہ ریگولیشن اتنی اہم کیوں ہے؟ اس کی اہمیت بنیادی ہے۔ یہ یقینی بناتی ہے کہ خلیہ صرف صحیح وقت پر، صحیح جگہ پر اور صحیح شدت سے رد عمل دے۔ یہ توانائی بچاتی ہے، یہ خلیے کو بے قابو ہونے سے روکتی ہے، جس سے کینسر جیسی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ یہ پورے جسم کا اندرونی توازن، وہ جو ہومیوسٹیسس کہلاتا ہے، اسے برقرار رکھنے کے لیے لازمی ہے۔ اگر یہ سگنلنگ اور اس کا کنٹرول بگڑ جائے تو ذیابیطس، دل کے امراض، اعصابی بیماریاں، بہت کچھ غلط ہو سکتا ہے۔ در حقیقت بہت سی جدید دوائیں انہی سگنلنگ راستوں کے کسی نہ کسی حصے کو نشانہ بنا کر کام کرتی ہیں۔ اچھا، جی۔ تو آج کی اس گفتگو سے یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ خلیے کی سطح پر ہونے والی یہ بات چیت، یہ سگنل ٹرانسڈکشن زندگی کے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ایک خاموش زبان ہے جس میں اربوں خلیات ہر لمحہ مصروف گفتگو رہتے ہیں۔ بالکل۔ بنیادی پیغام رساں سوال پوچھتے ہیں، ریسیپٹر سنتے ہیں، اور ثانوی پیغام رساں اس جواب کو پورے خلیے میں پھیلا کر عمل درآمد کرواتے ہیں۔ اور شاید سب سے حیران کن بات یہ نہیں کہ خلیات بات کر سکتے ہیں، بلکہ یہ کہ وہ جانتے ہیں کہ کب خاموش ہونا ہے۔ ہاں، یہ آف سوئچ، یہ انضباطی نظام، یہ ریگولیشن اتنا ہی پیچیدہ اور ضروری ہے جتنا کہ آن سوئچ۔ اور اکثر جب چیزیں غلط ہوتی ہیں تو اسی کنٹرول سسٹم میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ صحیح۔ ان راستوں کو سمجھنا صرف حیاتیات کو سمجھنا نہیں، بلکہ صحت اور بیماری کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ بالکل، یہ واقعی ایک گہرا سمندر ہے جس کی ہم نے آج چند لہروں کو ہی دیکھا ہے۔ سامعین کے لیے ایک آخری سوچ یہ چھوڑ جاتے ہیں۔ جس طرح خلیات کے اندر معلومات کا بہاؤ، اس کی ترسیل، اضافہ اور پھر خاتمہ ایک منظم نظام کے تحت ہوتا ہے، کیا یہی اصول ہمیں بڑے پیمانے پر نظر آتے ہیں؟ کیا ایکو سسٹم میں انواع کے درمیان تعلقات یا انسانی معاشروں میں معلومات اور افواہوں کا پھیلنا اور کنٹرول ہونا بھی اسی طرح کے بنیادی قوانین کی پیروی کرتا ہے؟ دلچسپ سوال ہے۔ کیا فطرت مختلف سطحوں پر مواصلات کے لیے ایک جیسے ڈیزائن، ایک جیسے پیٹرن استعمال کرتی ہے؟ اس پر غور کرنا یقیناً دلچسپ ہوگا۔ یقیناً۔